السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 95% لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ گئے۔ یہ آخری وصیت تھی اللہ کے نبی کی جو ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ کاش میرے ماں باپ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا، اور باپ نہیں تو ماں تو میری ضرور ہوتی۔ ادھر عشاء کی فرض نماز، سنت یا نفل نہیں، عشاء کی فرض نماز کے لیے میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی، اور ادھر کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نیت توڑ کے کہتا کہ لبے میری اماں، میں حاضر، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ مقام بتایا اللہ کے رسول نے جو ہے ماں کا جو ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، والد کو تو آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں چھوڑ کے گئیں جو جس عمر میں جو ہے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ 24 سال کی عمر تھی، 24 سال کی عمر تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو جا رہی ہوں، میں تو جا رہی ہوں، لیکن جہاں کو ایک ایسا جو ہے ہیرا دے کے جا رہی ہوں کہ جو سارے عالم کو اور روشن کرے گا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا چراغ عطا فرمایا جس نے ساری عالم کو روشن کر دیا۔ 24 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلی گئیں، اور آپ اس طرح سے جو ہے قبر کو پکڑتے تھے کہ میں بھی اپنی اماں کے ساتھ جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے مقام بتایا اللہ کے رسول نے ماں کا جو ہے، اور آج مائیں ذلیل اور خوار ہو رہی ہیں جو ہے۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا، مرحبا، اور جو دل دکھائے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور جنت اس پہ حرام ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ جانے۔ ارے کہ آپ بھی تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی نشانی تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے تو ہوتے ہی نافرمان ہیں، جب بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں اور دودھ پلانے والیوں کو آنکھیں دکھانے لگیں، جب دودھ پلانے والیوں کو آنکھیں دکھانے لگیں تو سمجھ لو ڈنکے پر چوٹ پڑ گئی، قیامت آنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے قیامت کو قتل و غارت سے نہیں جوڑا، زنا سے نہیں جوڑا، حرام خوری سے نہیں جوڑا، چوری ڈکیتی سے نہیں جوڑا، ماں باپ کی نافرمانی سے جوڑا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے جوڑا ہے۔ ایک صحابی مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی ان کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو نعمان کی آواز ہے۔ ارے وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، یہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے، ایسا کون سا اسپیکر ہے نعمان کے پاس؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ
ماں کے فرما بردار ہیں اور اپنی ماں کی خدمت کر کے انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ اچھا، ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی، سارے مدینہ میں مشہور تھی۔ وہ کیسی خدمت کرتے تھے اپنی ماں کی جو ہے، خود نہلاتے تھے، گندے کپڑے دھوتے تھے، پیشاب پخانے دھوتے تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں مارتے تھے، سارے کام کر کے ان کے جو ہے اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ماں کوئی حکم سناتی تھی اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو والدہ سے نہیں کہتے تھے کہ امی جان آپ نے کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ کہیے، نہ نہ نہ، اپنی بیگم کو الگ بلاتے تھے اور اپنی بیگم سے کہتے تھے کہ میری ماں نے کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، تم بتاؤ۔ مگر اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے بھائی کہ ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں کیسا ڈر؟ فرمایا کہ کوئی بوٹی اگر میری ماں کو پسند ہے اور میں نے اٹھا کے کھا لی اور میں اس کو کھا کے اللہ کا مجرم بن گیا۔ اللہ اکبر! یہ مقام بتایا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے جو ہے ماں کا جو ہے، جو آج مائیں جو ہے گلی گلی ذلیل ہو رہی ہیں اور خوار ہو رہی ہیں جو ہے۔ ایک صحابی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا، ننگے پیر مدینہ پیدل لے کے پہنچے، وہاں سارا طواف کرایا، سارا حج کرایا اور کندھے پہ بٹھا کے ایسے ہی ننگے پیر واپس لے کے آئے۔ اور پھر حضرت عمر کے پاس پہنچے، بولے حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور ننگے پیر پیدل لے کے مدینہ گیا، وہاں حج کرایا، سارا طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کے اور ننگے پیر واپس لے کے آیا کندھے پہ بٹھا کے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر بولے تجھے 2 سال جو دودھ پلایا تھا ابھی 2 گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا، تو کیا مطلب؟ ارے کہ یہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رب العالمین نے کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں بنائی اس روئے زمین پہ جو ماں کا حق ادا کر سکے، پھر تو کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صحابی اپنی ماں کے بہت خدمت گزار اور فرما بردار، والدہ کی طبیعت خراب تھی، خدمت کرتے تھے، نہلاتے تھے، گندے کپڑے دھوتے تھے، ان کے پیشاب پخانے دھوتے تھے اور پیشاب پخانوں کے کپڑے دھوتے تھے، سارے ان کے کام کرتے تھے۔ حضرت کے پاس پہنچے، بولے حضرت بچپنے میں جیسے میری ماں نے میری خدمت کی، میرے پیشاب پخانے دھلائے اور میری خدمت کی، اسی طرح سے اب میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کے پیشاب پخانے دھلاتا ہوں، کیا میں اور وہ برابر ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تیری ماں جو ہے تیرے پیشاب پخانے دھلاتی تھی تو وہ یہ دعا کرتی تھی، پیشاب پخانے تیرے جب وہ دھلاتی تھی تو وہ دھلاتے میں یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ لمبی عمر والا ہو، صحت اور تندرستی والا ہو، اور تو جب اس کے پیشاب پخانے دھلاتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں اس کی خدمت کر کر کے اور اس کے گندے پیشاب پخانے دھلا کے اسے تو اٹھا لے۔ تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحابی بولے کیا مطلب؟ ارے کہ تو اور وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو ہے۔ دوستو اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، 70 یا 69 گزر چکی ہیں، ساری امتوں کا حال اللہ نے اس امت کو بتا دیا، کیونکہ یہ آپ کے محبوب کی پیاری امت ہے، یہ چنی ہوئی امت ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے، عالم ارواح سے اللہ نے چنا ہے ہم کو جو ہے، چنی ہوئی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے۔
جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس امت کی اللہ نے جو تعریف فرمائی ہے آج تک کسی امت کی تعریف نہیں فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شاباش تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم برائیوں کو روکتے ہو اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور ایک اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ کیا ہمارے اندر سرکاؤ کے پھل لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ سر پہ تاج پہن کے نکلتے ہیں گھر سے جو ہے؟ یہ تعریف کیوں کر رہا ہے ہمارا وہ پروردگار؟ محض اس لیے کہ اس کے محبوب کی امت ہے، جس کے لیے اس نے جو ہے ساری کائنات کا نظام بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو اور نظام کو صرف اور صرف اپنے محبوب کی وجہ سے بنایا۔ اس لیے ورنہ ہمارے تو ایسے اعمال ہیں کہ ہم تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوتے کبھی کے۔ دعا لگی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کی دعا لگی ہوئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بیت اللہ کا توڑ دینا کیسا جرم۔ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کو کوئی توڑنے جائے گا تو لوگ اس کے ٹکڑے کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہی اسے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا توڑ دینا کیسا جرم کہ بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو گالی دینا یا کسی بھی رشتے کو اچھالنا یہ اس